الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاق. ان 5 چیزوں کے اوپر دین اسلام کی بنیاد ہے. یہ جب انسان ان 5 پر عمل کرتا ہے تب دیندار کہلاتا ہے. نماز پڑھنے والا نمازی ہے، عبادت کرنے والا عبادت کرنے والا ہے، لیکن جب دین کے ان 5 شعبوں پر عمل ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ دیندار ہے. عقائد الحمدللہ وہی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نقل کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق والوں کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا الحمدللہ. دوسری چیز عبادات ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار الحمدللہ جیسے کوشش کر کے اس پر چلتے رہتے ہیں. معاملات نمبر 3، معاملات کا مطلب خرید و فروخت، لین دین. کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز کرائے پر دینی ہے، کوئی چیز کرائے پر لینی ہے، آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے، اس کا نام ہے معاملات. یہ بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، دھوکہ بازی نہ ہو، کم ناپنا اور کم تولنا نہ ہو، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے وغیرہ وغیرہ، حلال کمانے کا اہتمام ہو، حرام سے بچا جائے. یہ ساری چیزیں یہ معاملات کے اندر ہیں. نمبر 4 ہے معاشرت. معاشرت یہ بھی دین کا بہت اہم شعبہ ہے. معاشرت کا مطلب کیا ہے کہ انسان دنیا میں تنہا نہیں رہتا. کوئی بھی انسان ہے یا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، یا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، یا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہے. اب ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا نام ہے معاشرت. یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. اور نمبر 5 ہے اخلاق. اخلاق کا مطلب کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں. ہمارے ذہن میں اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسکرا کر ملے، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن اخلاق کا اصل تعلق دل سے ہے. یعنی دل کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوں، صبر و شکر کی کیفیت دل کے اندر ہو جائے، دل میں تواضع پیدا ہو جائے، دل سے حسد، بغض، تکبر نکل جائے، دل کے اندر مخلوق خدا کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، ایثار کی صفت پیدا ہو جائے. یہ چیزیں جب دل میں آتی ہیں اس کا نام ہے اخلاق. یہ 5 چیزیں جن پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور وقتاً فوقتاً پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. جو چوتھا شعبہ عرض کیا معاشرت، یہ بہت اہم شعبہ ہے، بہت اہم. حتیٰ کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں استئذان کے مسائل بیان کیے. استئذان کا مطلب ہے انسان کسی دوسرے کے گھر میں جائے
تو جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، دروازہ کیسے کھٹکھٹائے، اجازت کیسے لے، کب اندر جائے کب نہیں جائے، اس کے لیے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے گئے، پورے 2 رکوع۔ سورہ حجرات آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک بڑا حصہ سورہ حجرات کا معاشرتی مسائل پر ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں آیا، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن میں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ معاشرت کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خود احکام قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج یہ معاشرت میری اور آپ کی زندگی میں بہت کم نظر آتی، جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ کی ضرورت، ہم توجہ کریں گے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ ہوگی، کام بن جائے گی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بیان فرمایا، ایسا اصول اگر وہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں تو معاشرت کے تمام احکامات پر بہت آسانی سے عمل ہو جائے۔ بس ایک اصول ہے، اور وہ اصول وہ ہے جو میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، کہ یہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ یہ معاشرت کا لب لباب اور خلاصہ کہ کہیں بھی ہو آپ، کہیں بھی اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ ہر انسان ایسا بن جائے تو دنیا انسان کے لیے جنت بن جائے، کیونکہ جنت وہ ہے کہ جہاں پر کسی انسان کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جنت وہ جگہ کہ جہاں پر کسی انسان کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ دنیا بھی جنت بن جائے جب انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے کہ کہیں میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، ابھی میں چند مثالیں عرض کروں گا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں احکام بیان فرمائے۔ چند باتیں عرض کروں گا جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ دین کے اندر اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز کو آپ لے لیجئے، نماز کی اہمیت کیا ہے اور با جماعت نماز مسجد میں ادا کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کہوں اذان دے دے اور چند لوگوں کو جمع کر کے لکڑیاں جمع کروں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کو جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اتنی سخت وعید اور اہمیت سب کے سامنے یہ ہے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے جسم سے بدبو آتی، لوگوں کو گھن آتی ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، وہ اپنی نماز تو پڑھ لے گا لیکن باقی سب لوگوں کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اس کی بدبو سے، اس کی بیماری کی وجہ سے۔ اس کو یہ حکم ہے کہ مسجد میں آنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ گھر میں رہے۔ وہ گھر میں رہ کر جو نماز پڑھے گا اللہ اس کو گھر میں مسجد والا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچایا، اذیت سے بچایا۔ اب اس کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ کیا اصول ہے۔ صف اول کیا اہمیت ہے اس کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صف اول والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وہ جو قرآن کریم میں درود کی فضیلت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہاں پر صف اول میں نماز پڑھنے والے پر حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے فرشتے صف اول والے پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کیا اہمیت ہے۔ اور صف اول کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ صف اول میں ثواب کیا ہے، ثواب کیا ہے، فرمایا لوگ آپس میں لڑیں یہاں تک کہ پورا اندازی کرنی پڑے کہ کون پہلی صف میں آئے گا اور کون دوسری صف میں آئے گا۔ ہے اہمیت، معلوم ہے سب کو۔ ایک حدیث کنز العمال میں موجود ہے، فرمایا ایک شخص صف اول میں نہیں آیا اس لیے کہ آگے والوں کو تکلیف ہوگی۔ مثلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے صف اول میں جگہ کم ہے اور پیچھے سے اگر کوئی بھاری آدمی آگے آئے گا آگے والوں کو تکلیف ہوگی، جگہ کم ہے، معمولی جگہ ہے، وہ نہیں آ کر کھڑا ہو سکتا تو وہ آگے نہیں بڑھا، حالانکہ صف اول کی اہمیت ہے، لیکن اس نے کہا میں آگے بڑھوں گا تو آگے والی صف والوں کو تکلیف ہوگی۔ وہ دوسری صف میں نماز پڑھتا ہے یا تیسری صف میں نماز پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صف اول والوں کو تکلیف سے بچانے کی وجہ سے دوسری صف میں نماز پڑھی، تیسری صف میں نماز پڑھی، پہلی صف والوں سے بھی دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔
دیکھیں آپ دین کہاں سے کہاں تک نظر رکھیے کہ تکلیف نہ پہنچے. جہاں جگہ کم ہے آگے نہ بڑھے آدمی کہ نہیں میں آگے بڑھ کر یہ جگہ میں کھڑا ہو جاؤں, پھر مجھے صف اول کی جگہ مل جائے گی. اگر وہاں کھڑے ہونے میں دوسروں کو تکلیف ہے, جگہ کم ہے, ایسا ہوتا ہے جگہ کم ہے نہیں آ سکتا تو نہیں آیا آگے. اب وہ پیچھے رہ رہا ہے, دل میں حسرت ہے میں آگے آتا, لیکن اس حسرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرما رہے ہیں. یہ ہے دین, یہ ہے معاشرت. اپنی ذات سے تکلیف نہ دو, اپنی ذات سے. اب دل کی خواہش اور جذبات کو ایک طرف رکھا, اللہ کے حکم کو آگے رکھا, حضور کے حکم کو آگے رکھا, میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. کیا اجر مل رہا ہے کہ پہلے سب سے بھی دگنا اجر عطا فرما رہے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینا کیا اہمیت رکھتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے حجر اسود کو جس نے بوسہ دیا گویا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا. کیا فضیلت. اور جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا, حجر اسود نے اس کے سارے گناہ کھینچ لیے, پاک و صاف ہو گیا. جہاں یہ فضیلت وہاں پر دوسرا حکم بھی موجود. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, عمرہ کرنے جا رہے تھے, اے عمر اگر جگہ خالی ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے دینا, اگر جگہ نہ ہو تو بوسہ مت دینا, کیونکہ آپ طاقتور ہیں, جسم کے اعتبار سے قوت والے ہیں, آپ آگے بڑھیں گے, لوگوں کو تکلیف ہوگی, لوگوں کو تکلیف مت دینا. اس لیے لوگوں کو تکلیف دے کر حجر اسود کا بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ تکلیف دینا حرام ہے. حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن اہمیت بہت ہے. اس فضیلت کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں, دوسروں کو تکلیف مت دو, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی اپنی تکلیف سے بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ دھکم پیل کے اندر کسی دوسرے کو تکلیف دے دیں, چہ جائے کہ ثواب لینے جا رہے تھے, تکلیف دے کر سارا ثواب ہی گنوا دیا. یہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی حجر اسود کے بارے میں, اتنی فضیلت اور وہاں یہ حکم لگایا جا رہا ہے. فقہاء کرام نے لکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے, اور اونچی آواز میں پڑھنا اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے. لیکن ایک آدمی قرآن کریم ایسی جگہ پڑھ رہا ہے, قریب میں کوئی سو رہا ہے, گھر کے اندر سو رہا ہے, آرام کر رہا ہے, یا کوئی دوسرے کاموں میں مصروف ہے, تو پھر اس کے لیے حکم ہے اب آہستہ آواز سے تلاوت کرو. اب آہستہ آواز میں تلاوت کرنا افضل ہے. کیوں, آپ اونچی آواز سے تلاوت کریں گے تو دوسرے کے کان میں پہنچے گی, وہ نہیں سنے گا, تو آپ مجرم ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کے کان میں پہنچ رہی ہے اور وہ سن نہیں رہا. قرآن کریم کی تلاوت آہستہ آواز میں تلاوت, تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے. کیسے اٹھتے؟ تہجد کے لیے اٹھنے کا اہتمام تھا, لیکن انداز ایسا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہوتا کیسے اٹھتے. ورنہ تو ایک وقت آپ کا ایسا تھا رمضان مبارک میں آپ سب کو اٹھاتے, لیکن عام دنوں میں کیا کیفیت تھی؟ فرماتی آپ آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے اپنے نالین مبارک پہنتے اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل جاتے کہ کہیں میرے گھر والوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچ جائے. حالانکہ ان کو کیا تکلیف پہنچے گی, وہ تو اور زیادہ کہیں گے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے خدمت کا. اس انداز میں اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اور ہمارے ہاں تو معاملہ یہ الٹ ہے, اٹھیں گے تو پہلے کھنکاریں گے, لائٹ جلائیں گے, کھڑکا وڑکا اچھی طرح کوئی گلاس کوئی چیزیں گرائیں گے, پتہ چلے کہ آج ہم اٹھے تہجد کے لیے, سب کو پتہ چلنا چاہیے. نہیں, ایسے انداز میں پتہ ہی نہ چلا کہ آپ نے پڑھ لی, اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے, اللہ کے لیے پڑھ لی اور اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دی. اس پر بھی اجر مل گیا, اس پر بھی اجر ملا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اعمال کا تذکرہ کیا, برے اعمال کا تذکرہ کیا, دو اعمال کا تذکرہ کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا میں نے نامہ اعمال میں سب اعمال دیکھے اور وہاں میں نے نیک اعمال میں یہ بھی دیکھا کہ راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی اور کسی آدمی نے اس کو ہٹا دیا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. فرمایا اللہ نے اس پر بھی نیک اجر عطا فرما کر اس کو بھی نامہ اعمال میں لکھا ہے. نامہ اعمال میں لکھا ہے. راستے میں آ رہے ہیں, کوئی پتھر پڑا ہے, کوئی کنکر پڑا ہے, کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس سے دوسرے آنے والے کو ہمیں پتہ ہے تکلیف ہوگی, ہم اس کو ہٹا دیں, راستے سے ہٹا دیا, اب جاتے جاتے ہٹا دیا, دوسرے کو تکلیف سے بچا دیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر لکھا گیا. اور فرمایا دوسرا برے اعمال میں نے دیکھا کہ کسی آدمی نے مسجد کے اندر گندگی اپنا بلغم نکال کر مسجد میں پھینکا, مسجد کے اندر اپنا گند نکال کر پھینکا اور وہ ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا, پھر صفائی بھی نہیں کی. یہ برے اعمال کے اندر اس کا تذکرہ کیا جائے کہ مسجد کی تو صفائی کا اہتمام. تو اشارہ اس طرح, یہ وہ باتیں جن کی طرف ہماری اہمیت نہیں. آپ ظاہر ہے بلغم نکال کر پھینکے گا, دوسرے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دوسروں کو تو تکلیف ہوگی, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو مسجد کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پر فرشتے ہیں, یہاں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے.
اور تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا اجر ہے کہ اس کو شامل کیا جا رہا ہے. اس کا اہتمام گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیسے. اب یہی ہوتا ہے بھلے بیوی کو تکلیف پہنچے, بچوں کو تکلیف پہنچے, ہم نے اپنا کام کر کے آ جانا, نہیں, ان کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں. گھر میں کہہ دیے شام کو آ کر کئی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے, شام ہو گئی, 8 بج گئے, 9 بج گئے, 10 بج گئے, ابھی تک آئے نہیں, 11 بجے آئے, کہا میں تو باہر سے کھانا کھا کر آ گیا. وہ جو گھر میں بچے انتظار کر رہے ہیں, آپ نے تکلیف دی, آپ کھا کر تو آ گئے, لیکن اس گناہ کی وجہ سے مجرم بن گئے اور اس کی وجہ سے پکڑ ہو کہ تکلیف کیوں دی. اذیت ہے. یہ معاشرت کا اہم اصول, اپنی ذات کو ایسا بنا لے, اپنی ذات سے, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دینا اگلے کا دل ہی چیر کر رکھ دیا, کہا میں تو کچھ بھی نہیں کہا, ہر زبان سے جو جملہ نکالا اسی نے دل چیر دیا. جراحت السنانی لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. ایک عربی شاعر کہتے ہیں کہ اگر انسان کو تلوار سے زخم لگا دو, چھری سے زخم لگا دو, یہ زخم مٹ جاتا ہے, نشان بھی ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو زبان کا زخم دل پر لگتا ہے یہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا, اس کا نشان باقی رہتا ہے. یہ زبان کی حفاظت امام غزالی رحمہ اللہ نے اسی لیے سمجھایا. فرمایا دنیا کے اندر 3 قسم کے جانور ہیں. ایک وہ ہے جو سراسر انسان کے لیے فائدہ, سراسر, کوئی ان کے اندر تکلیف کی چیز نہیں. یہ جتنے بھی حلال جانور ہیں, دودھ دینے والے جانور ہیں, ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. دودھ دینے والے جانور ہیں, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, ان سے جب تک دودھ دے رہے ہیں دودھ استعمال ہو رہا ہے, اور جب چاہیں ان کو ذبح کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے, ان کی کھال سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ اون والے جانور ہیں, ان کی اون سے فائدہ ہی فائدہ. ایک قسم جانوروں کی ایسی ہے جو انسان کو فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے, اور دوسری قسم ایسی ہے جو نقصان ہی نقصان دیتا ہے, نقصان ہی نقصان. وہ کیا, بچھو ہے, سانپ ہے. بچھو کو بچانے کے لیے بھی ہاتھ لگاؤ گے تب بھی کاٹے گا, سانپ کو بچانے کے لیے بھی ہاتھ لگائیں گے تب بھی کاٹے گا. ان کا کام ہی کاٹنا ہے, نقصان ہی نقصان. اور تیسری قسم کے وہ جانور جو عموماً پائے جاتے ہیں جنگلات میں, وہ نہ فائدہ دیتے ہیں, بظاہر زیادہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہے. ہاتھی ہے, لومڑی ہے, اس طرح کی چیزیں جو گھوم رہی ہیں, یہ بظاہر نہ فائدہ نہ نقصان. یہ 3 قسم کے شمار کر کے علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسا انسان بناؤ جو دوسروں کے لیے فائدہ ہی فائدہ. آپ کی ذات سے بجائے اس کے تکلیف پہنچتی, دوسرے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ اعلیٰ قسم ہے, یہ نمبر 1 قسم ہے. اور فرمایا اگر ایسا نہ بن سکو تو ایسا بن جانا, کم از کم درجہ یہ ہے کہ ایسا بن جاؤ اس جانور کی طرح جو نہ کسی کو نقصان پہنچاتا نہ فائدہ پہنچاتا. ایسے بن جاؤ کہ نہ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اپنی ذات سے نقصان بھی نہ پہنچانا. اور فرمایا تیسری قسم کا ہرگز مت بننا کہ اپنی ذات سے فائدہ نقصان ہی نقصان, تکلیف ہی تکلیف, ایسا مت بننا, کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں جو کچھ کل قیامت والے دن سارا اٹھا کر دوسروں کو دینا پڑے. کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد جس نے ادا, یہ اذیت جو ہوتی ہے انسان کو, انسان سے حقوق العباد ہے. اب اذیت تو پہنچی, اس کو پہنچا دی, غیبت کر لی, اس کو اذیت پہنچی ہے, بہتان لگا دی, اذیت پہنچی ہے, کچھ نہ کچھ کر لیا, کل قیامت والے دن جا کر اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی. نیکیاں اور نیکیاں دیتا رہے گا یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لوگوں کے جن کے حقوق مارے اب تک باقی ہے, اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈالو. فرمایا یہاں تک کہ وہ شخص جو نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کر آیا تھا اب وہ جا رہا ہوگا گناہوں کا انبار لے کر جہنم کی طرف. یہ مفلس انسان. اس نے معاشرت کی بڑی اہمیت, اس معاشرت کو اپنے اندر لے آئیں کہ اپنی ذات کو ایسا بنائیں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں, اپنے والد محترم کا قصہ بیان کیا جن کی معارف القرآن مشہور ہے, بہت سارے لوگ استفادہ کرتے ہیں تفسیر معارف القرآن سے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں ایک مرتبہ والد صاحب نے رمضان المبارک میں ایک بات ارشاد فرمائی. رمضان کے بعد شوال آیا, جیسے اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے, شوال میں والد صاحب کا انتقال ہوا. تو ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی موت بڑی فضیلت والی ہے. لوگ اس میں دعائیں کرتے ہیں کہ میرا انتقال رمضان المبارک میں ہو. رمضان المبارک کی فضیلت, اہمیت ہے اپنی جگہ پر. فرمایا کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن یہ دعا میری زبان سے نہیں نکلتی. اور وجہ کیا ارشاد میں, وجہ عجیب ارشاد میں. وجہ یہ ہے کہ میں تو اپنے لیے اچھا سوچ رہا ہوں, میری رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے, قبر کے عذاب سے بچ جاؤں, میں اچھی موت آ جائے, لیکن میری وجہ سے بہت سارے میرے عزیز و اقارب کو تکلیف ہوگی.
تو پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو جب رمضان میں روزے کی حالت میں خبر پہنچے گی ان کو سفر کرنا پڑے گا، میرے گھر والوں کو میری وجہ سے رمضان کے روزے کے اندر مشقت اٹھانا پڑے گی، تکلیف اٹھانا پڑے گی، اس وجہ سے میری زبان سے دعا نہیں نکلتی کہ اپنے لیے تو میں اچھا سوچ رہا ہوں لیکن دوسروں کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، اس لیے زبان سے دعا نہیں نکلتی۔ یہاں تک کہ رمضان میں نہیں، شوال میں انتقال ہوا تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مرنے سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا وہ اپنی زندگی میں دوسرے کو کیسے تکلیف دیتا، اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اور آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، معاشرت کا بہت اہم باب ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ کرنا، ہم اپنے اندر وہ لے کر آئیں ایسی چیز اپنے اندر کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش کرے، فکر کرے، سوچ پیدا کرے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ ایسا مسلمان بنا دیجئے جس مسلمان کی یہ بات بتائی گئی۔ یہاں تک کہ ہم آپس میں ملتے ہیں نا، مسلمان کے اندر ہی سلامتی ہے، یہ لفظ سلامتی سے ہی نکلا ہے، آپس میں ملتے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو دعا کر رہا ہے یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں، یہ جو سلامتی ہو تم پر، سلامتی کیسے؟ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ اپنی طرف سے سلامتی کی بات کر رہا ہے، یہ سلامتی پھیلائی جا رہی ہے اور یہی اپنے عمل کے اندر لے کر آئے۔ جب یہ چیز عمل کے اندر آ جائے گی تو پھر دیکھیں کام کیسے بنتا ہے۔ اس لیے قدم قدم پر سکھایا جا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر معاشرت کو اختیار کیا جائے، معاشرت۔ اور پڑھے جائے سورۃ الحجرات، آپ پڑھیں سورۃ الحجرات، جا کر کسی کے پاس بیٹھے اور ان سے وقت لے کر آپ سورۃ الحجرات پڑھیں، کیا احکام بیان کیے گئے، آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکام بیان فرمائے ہیں جو آج ہماری زندگیوں میں نہیں۔ جا کر معلوم کریں، پتہ چلے ہمیں کہ قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا گیا، کچھ وقت نکالیں میں اور آپ اپنی زندگی۔ آداب المعاشرت پڑھ لیں، آداب المعاشرت، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدہ کے ساتھ کیسے، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کی معاشرت کے کیا احکام ہیں، رشتہ داروں کے کیا احکام ہیں، پڑوسیوں کے کیا احکام ہیں، ایک ایک دو دو پڑھتے جائیں، اپنی زندگی میں لے کر آتے جائیں، معاشرت بنتی چلی جائے گی۔ اور یہی وہ معاشرہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بنا کر گئے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاشرہ، ایسا معاشرہ تشکیل دے کر گئے، ایسا معاشرہ کہ ہر ایک ایسا تھا کہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کے اندر تکلیف پہنچے کیا، ان کے اندر تو صفت یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو دوسرے پر قربان کر دوں، تکلیف مجھے پہنچ جائے لیکن میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت تھی کہ اس کے اوپر میں سب کچھ اپنا نشاور کر دوں لیکن اس کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے تکلیف پہنچ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ان کی کیفیت اور حالت، آج اس کیفیت کی ضرورت ہے۔ دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی، اس دل کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کی عیال لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ اختیار کریں۔ دل میں حرص ہے، حرص کی وجہ سے ہم دوسرے سے اچھا سلوک نہیں کرتے، چاہتے ہیں دوسرا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ بھی برباد، وہ بھی برباد، اس کا کاروبار کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ بھی برباد ہونا چاہیے، یہ مال و دولت میں آگے کیوں بڑھ گیا، اس نے کار کوٹھی میں کیوں آگے بڑھ گیا، بنگلے میں کیوں آگے بڑھ گیا، ان کے گھر میں اچھی بہو کیوں آ گئی ہے، یہاں ان کو اچھا داماد کیوں مل گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایک بات پر پکڑ ہے ہماری، ہم ایک ایک بات پر کوئی تیار ہی نہیں اس بات، دوسرا خوش ہے تو میں خوش ہو جائے، میرا مسلمان بھائی خوش ہے الحمدللہ، اس کی خوشی بہت اچھی ہے، اس کے لیے اور دعائیں کریں، اس کے لیے دعائیں کریں گے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن معاملہ الٹ ہے نا، حرص ہے، دل کے اندر حرص ہے، حسد ہے، وہ چیز خراب کر دیتی ہے انسان کو، تو معاشرت اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ آج ہمارا آپس میں بیٹھنا، بھائی کا بھائی سے دل نہیں بنا ہوا، بھائی کا بہن سے دل نہیں بنا ہوا، گھر میں اولاد کا والدین سے نہیں بنا ہوا، آپس میں لڑائیاں چپکے، وہ کہاں سے معاشرت ادا ہوگی؟ کیوں معاشرت کے لیے شرط ہی پہلے یہ تھی کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی ذات کو ایسا رکھے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ قدم قدم پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارشاد فرمایا نہیں، عملاً کر کے بھی دکھایا، عملاً کر کے بھی دکھایا کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ازواج مطہرات سے پوچھا جائے کیا آپ نے کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ 10 سال رہا، 10 سال، ظاہر بچہ ہے، کبھی آپ نے کام کہا یہ کام کر لو، کام وقت پر نہیں ہوا، کبھی فرمایا گیا میں باہر جا کے کھیلنے والے بچے تھے ان میں لگ گیا، کام میں دیر ہو گئی یا نہیں ہو سکا، لیکن بڑا مجال ہے کہ پورے اس 10 سال کے عرصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک کہا ہو یا یہ کہا ہو یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ معاشرت ایسی دکھا کرتا ہے، ایسے اخلاق ہیں، ایسی زبان ہے
ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہمارے سامنے اسوہ حسنہ نمونہ بہت بڑا ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اپنی زندگی کو ویسا بنائیں, اپنے گھروں کے اندر لے کر آئیں. ہمارے ان اخلاق کی وجہ سے آج لوگ دین سے دور ہیں, ان اخلاق کی وجہ سے کہ گھر میں جاتے ہیں گالی سے بات ہوتی ہے, گھر میں پیار سے بات ہی نہیں, محبت سے بات ہی نہیں, تکلیف بھی بد تکلیف ہے, اولاد دور ہو رہی ہے, اولاد دور ہو رہی ہے, گھر والے دور ہو رہے ہیں, اس وجہ سے یہ معاشرت والا پہلو آج ہماری نظروں سے ہو جائے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھی, جہاں نماز کا اہتمام ہے, جہاں روزے کا اہتمام, جہاں زکوٰۃ کا اہتمام, عبادات کا اہتمام, وہاں پر اپنی معاشرت کو بھی اچھا کرنے کی فکر, اچھا کرنے کی فکر یہی ہے کہ میں اور آپ نے اندر فکر پیدا کر لیں, پڑھنا شروع کر دیں روزانہ معاشرت کو کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میری زندگی میں آنی چاہیے, نہیں ہے میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لوں. ہماری زندگی ایسی بن گئی کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. دوسروں کے دلوں سے دعائیں نکلے گی انشاءاللہ, کام بنے گا کہ کیسا کیا کیا معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرمائے. اس لیے اس بات کی اہمیت کی طرف غور رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. آداب المعاشرت لے لیں, چھوٹا سا کتاب چارج کیا, ویسے بہت پیسے لگتے ہیں تو دائیں بائیں خرچ کر دیتے ہیں, چھوٹا سا رسالہ لے لیجئے, روزانہ پڑھیے, روزانہ پڑھیے, ایک ادب, دو ادب, تین ادب وہ پڑھ کر سنائیں تاکہ اپنے اندر بھی پیدا ہو, گھر والوں میں بھی پیدا ہو, گھر والوں کے لیے وقت نکالے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے مدارس میں اس کا اہتمام ہے, عشاء کے بعد, یہ مغرب کے بعد یہ سنایا جاتا ہے, 3 ادب سنائے جاتے ہیں اور اس پر کچھ بات بتائی جاتی ہے کہ ان معاشرت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں جو آج ہماری زندگیوں میں خال خال نظر آتی ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے. آج لوگوں کی نظریں اسلام کی طرف ہیں, مسلمان ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اخلاق, ہماری معاشرت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم سے دور ہو رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. اسلام کی ہم نے تو خوبیاں یہ سنی لیکن مسلمان میں وہ نظر نہیں آتی. اخلاق اچھے ہوں, معاشرت اچھی ہو, گھر میں رہنا سہنا اچھا ہو, اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے, سہولت ہی سہولت, آرام ہی آرام, خود بھی آرام میں رہے گا, دوسرے بھی آرام میں رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.